MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أكبر
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم. مالی قربانی سے متعلق جو میں مضمون بیان کر رہا تھا ابھی وہ تشنہ ہی تھا کہ خطبے کا وقت ختم ہو گیا. چند اور آیات کے حوالے سے ایک تسلسل کی صورت میں اس مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، بلکہ دو آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ الحدید کی آیات 11 اور 12 ہیں. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ زمین و آسمان کی میراث سب اللہ ہی کی ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے وہ جو فتح سے پہلے خرچ کرے گا، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، وہ جس نے وقاتل اور جہاد کیا، وہ ایسا شخص جو بعد میں کرے برابر نہیں ہو سکتے. ایک وقت ہوتا ہے جب مالی قربانی کی اور فی سبیل اللہ جہاد کی ایک غیر معمولی قیمت بڑھتی ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب کہ یہ معاملات لوگوں کو آسان دکھائی دینے لگتے ہیں. اس وقت کی قربانی اور
پہلے کی قربانی میں ایک فرق رہتا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ جو پہلے کرنے والے ہیں ان لوگوں سے درجے میں بہت بڑے ہیں جو بعد میں قربانیاں کریں گے اور بعد میں جہاد کریں گے. وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر ایک سے خدا تعالیٰ نے اچھا وعدہ ہی فرمایا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا دے پس وہ اس کو بڑھاتا رہے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہت ہی معزز اجر، اس کے پاس بہت ہی معزز اجر ہے. یا لہو اجر کریم، اس شخص کے لیے جو ایسا کرے گا اس کے لیے بہت ہی معزز اجر ہوگا. آج کل جماعت احمدیہ جس دور میں سے گزر رہی ہے اس کا خاص طور پر تعلق اس مضمون سے ہے جو ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے. ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جماعت کے آخری غلبے کی گھڑی کسی ایک ملک میں بھی اس طرح ظاہر نہیں ہوئی کہ جس کے بعد یہ پتہ چلے کہ یہ ملک کلیتاً احمدیت کی گود میں آ گیا ہے. اور 150 ممالک میں جہاں احمدیت پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ یہی آیت کریمہ قربانی کی راہوں کی طرف بلا رہی ہے اور یاد دلا رہی ہے کہ وقت تھوڑا ہے، آج قربانیاں کر لو ورنہ کل وہ دن ضرور آئے گا جب تمہیں غلبہ عطا ہوگا. پھر اس وقت کو یاد کرو گے اور یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ خدا کی طرف سے جو غلبہ آئے گا وہ میراث کی طور پر آئے گا. ایسا غلبہ ہوگا جو تمہاری جائیداد بن جائے گا. اس وقت جو قربانیاں کرو گے ان کا بھی خدا اجر عطا فرمائے گا. اس وقت بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاد کے تقاضے تمہیں اپنی طرف بلائیں، لیکن جو آخری جو نمایاں غلبے سے بعد کی قربانیاں ہیں ان کو نمایاں غلبے سے پہلے کی قربانیوں سے کوئی نسبت نہیں. جیسے تہجد کی نماز کا ایک وقت ہوا کرتا ہے جبکہ روشنی کا پتہ نہیں، پوری طرح انسان نہیں جانتا کہ دن کب نکلے. اب تو گھڑیوں کے دن آ گئے ہیں، مگر گھڑیوں کے دنوں میں بھی تہجد کی نماز میں ایک عجیب پوشیدہ کیفیت ہے جو ایک قسم کے پردے رکھتی ہے. اور اس وقت اٹھ کر عبادت کرنا جبکہ دنیا جاگی نہیں اور روشنی پھیلی نہیں، ایک دوسرے کی قربانیاں دکھائی نہیں دینے لگیں، اس نماز کا سرن سے تعلق ایسا ہے جیسے قربانی کے وقت مخفی قربانی انسان کرتا ہے، اور اس کا درجہ بعد کی سب قربانیوں سے زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ نفل ہے. اور فرائض سے درجے میں وہ نفلی قربانی بڑھ جاتی ہے، جبکہ دنیا کے علم کے بغیر مخفی طور پر کی جا رہی ہے اور روشنی ابھی ظاہر نہیں ہوئی. اسی طرح غلبے کے وقت دن ہوا کرتے ہیں جب اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا غلبہ ہو جائے تو ایک ایسی روشنی سی پھیل جاتی ہے کہ اس غلبے کی روشنی میں وہ لوگ بھی قربانیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں جن کی طبیعت پہلے مائل نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ایک فیشن سا بن جاتا ہے. اس وقت اونچی بولی لگانا ان کی اپنی قدر و منزلت دنیا کی نظر میں بڑھا دیا کرتا ہے. تو بہت سے پردے ہیں جن کے پیچھے رہتے ہوئے قربانی کرنا یقیناً پردے اٹھنے کے بعد کی قربانیوں سے اونچی ہوتی ہے اور خدا کے نزدیک اس کا درجہ بڑا ہے. ابھی باوجود اس کے کہ ہمیں فتوحات کی آواز سنائی دینے لگی، ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ احمدیت کو غلبہ عطا فرمائے گا. اب وقت ہے کہ اس آیت کی آواز پر لبیک کہیں، کیونکہ یہ عظیم تر قربانیوں کے دن زیادہ لمبے نہیں چلیں گے. اب جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ملک غلبوں کی نوید نغموں کی نوبت فتوحات کی نوبت بجنے لگے گی
جب جگہ جگہ سے فتوحات کی نوید سنائی دے گی، اس وقت پھر بھی قربانیاں تو خدا کی خاطر جاری رہیں گی، کیونکہ یہ قربانیوں کا مضمون صرف ایسے چندوں سے تعلق نہیں رکھتا جو غلبہ دین کی خاطر عطا دیے جاتے ہیں، بلکہ مستقل انسانی ضروریات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ ضروریات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ قربانیاں اور ہوں گی، یہ پہلی قربانیاں اور ہوں گی۔ اس لیے میں سمجھتا تھا کہ اس آیت کے حوالے سے بھی میں آپ کو آج کل کی مالی قربانیوں کی اہمیت سمجھاؤں۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے مضمون کو کھولا ہے، فرماتا ہے وہ پہلے لوگ بعد والوں کے مقابل کے برابر نہیں ہو سکتے، باوجود اس کے کہ اللہ نے سب سے اچھے وعدے ہی فرمائے ہیں۔ بعد والوں کی قربانیوں کا بھی ان کو اجر عطا کیا جائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دوسرا پہلو یہ بیان فرمایا گیا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ آج ایسا دور ہے کہ جب دین خدا کو قرض کی ضرورت ہے، اور جب قرض کی ضرورت ہو تو اس وقت انسان اس قرض کے ساتھ پھر کچھ عطا کے وعدے بھی کیا کرتا ہے۔ اگر کسی کو قرض کی ضرورت نہیں اور آپ یوں ہی قرض دے جائیں تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کو انعام و اکرام سے بھی نوازے، اور اگر سودی نظام ہے تو سود بھی عطا کرے۔ وہ کہے گا اپنے گھر رکھو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ضرورت مند تو زیادہ پیسے دے کے بھی قرض لے لیا کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر اس کو پیسے کہیں سے نہ میسر آئے تو اس کے وقت کا گزارا نہیں چل سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کی ضرورت دراصل خدا کے ان بندوں کی ضرورت ہے جو اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، جن پر پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ اور ہر مذہب کا آغاز غربت سے ہوا ہے، اور ہر مذہب کو آغاز میں ایسے اموال کی ضرورت پڑتی ہے جو خدا کے نام پر خدا کے بندے اسے قرض کے طور پر دیتے ہیں۔ قرض سے مراد یہ ہے کہ وہ دیتے تو اس لیے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہے، جو توفیق ہے، ہم خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں، لیکن قرض ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ اسے قرض شمار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ یہاں دو باتیں بیان فرماتا ہے۔ اول یہ کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جو کچھ بھی تم دو گے، قرض کے طور پر ہو یا بے قرض کے ہو، جس نیت سے بھی دو گے، اگر خدا کو راضی کرنا مقصود ہے تو ہر چیز کا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو، جب دین کی ضرورت ہو اور اس وقت تم دو تو تمہارے اموال کا بڑھانا اللہ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت عام کرم کے علاوہ ایک دوسرا رحمت کا نظام جاری ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے اموال میں غیر معمولی برکت دی جاتی ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے اب تک ہم اس آیت کی صداقت کو اس طرح جماعت کے حالات پر چسپاں ہوتے اور اطلاق پاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمام وہ غرباء جنہوں نے دین کی خاطر آغاز میں قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے رنگ لگائے ہیں کہ دوسرے خاندانوں میں اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی، اور وہ سلسلہ عطا کا جاری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اب تو تیسری چوتھی نسل آ گئی، اب وہ جزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ اب ہماری اپنی تدبیریں ہیں جو پھل لا رہی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو جھٹلایا ہے، غلط قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، حضرت داؤد نے کہا تھا کہ کوئی ولی ایسا نہیں جس کی 7 پشتیں خدا تعالیٰ کے فضلوں کی وارث نہ بنائی جائیں، اور کسی ولی کی اولاد 7 پشتوں تک بھوکی نہیں مرنے دی جاتی۔ آپ کی تو ابھی تیسری چوتھی نسل ہے، 7 پشتوں تک آنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، مگر یہ آیت ابھی بھی آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ اب اگلی 7 پشتوں کا بھی انتظام کر جاؤ۔
آج ضرورت کے دن ہیں، آج اگر تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا تو تمہارے حق میں خدا کی یہ تقدیر جاری ہوگی اور تمہاری اگلی 7 نسلیں بھی تمہاری قربانیوں کا فیض کھائیں گی۔ بس یہ آیت غیر معمولی اہمیت کا پیغام رکھتی ہے، اسے سمجھنا چاہیے، اور آج کل خصوصیت کے ساتھ دین کی راہ میں قربانیوں کے معیار کو بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک قاتلو کا تعلق ہے، قتال مختلف حالات کے مطابق مختلف معنی رکھتا ہے، اور آج کل کے دور میں یہ تبلیغ ہی قتال ہے، اور مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ وہ چونکہ جہاد اکبر بھی ہے اور اس میں بعض دفعہ قتال کی صورت بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے، خواہ یک طرفہ ہی ہو، مگر قربانیوں کی راہوں کی طرف تبلیغ بلاتی ہے، اور قربانیوں کی راہوں سے بعض دفعہ انسان قربانیاں دیتے ہوئے گزرا کرتا ہے۔ بعض دفعہ قربانیوں کی راہوں پر چلنا ہی قربانی سمجھا جاتا ہے، بعض دفعہ قربانیاں لی بھی جاتی ہیں۔ تو قتال سے آج کل کے حالات میں مراد دعوت اللہ ہے، اور بہت سے ایسے دعوت اللہ کرنے والے ہیں جن کو اس راہ میں سزائیں مل رہی ہیں، اور اس کے باوجود بڑے شوق سے اور بے خوف ہو کر اس راہ میں آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ صرف پاکستان کی بات نہیں، ہندوستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بعض دوسرے ممالک سے بھی بعینی ہی اسی قسم کی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ دعوت اللہ کے نتیجے میں سخت سزائیں دی گئیں، اور بعض جگہ قتل کر دیے گئے، بعضوں کے گھر جلا دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دعوت اللہ کرنے والے بے خوف اس راہ میں مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج کل کی قربانیوں کی جو جزا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور عام حالات کی قربانیوں سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ وارث بنا دے گا ان قوموں کا جنہوں نے آپ پر ظلم کیے، اور ان کے اموال آپ کے سپرد کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی قربانیوں کا دور ختم نہیں ہوگا، ہم پھر بھی تم سے تقاضے کریں گے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ بس وہ جو خیال کرتے ہیں کہ جب احمدیت غالب آ جائے گی تو چندے ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے احمدیت غالب آ جائے گی تو احمدیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ خدا کی راہ میں مالی قربانی دین کا ایسا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر دین زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اور خدا تعالیٰ نے جان کے ساتھ مال کا سودا کیا ہوا ہے، اور یہ ایک دائمی تعلیم ہے۔ اس لیے میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو علم ہو کہ باوجود اس کے کہ ہماری قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کا فضل ہمیں غلبہ عطا کرے گا، لیکن اس کے بعد پھر بھی قربانیاں جاری رہنی چاہیے، اور اسی کی ہمیں اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ملے اس میں سے خدا کی راہ میں ضرور خرچ کرو۔ سورہ الحدید آیت 8 میں ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ جس چیز کا بھی تمہیں اس نے مستخلف بنایا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ مستخلفین کا مطلب ہے جنہوں نے ورثے میں پہلی قوموں کی جائیدادیں پائی ہوں۔ ایسا عظیم انقلاب برپا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے مالک بنے ہوئے تھے ان کے وجود کو خدا نے مٹا دیا، اور وہ اپنا سب کچھ تمہارے حق میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی جائیدادیں تمہارے نام منتقل کر دی گئیں۔ یہ مستخلفین کا مضمون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت یہ نہ سمجھنا کہ اب تو ہمیں ان قوموں کا ورثہ مل گیا، اب کیوں قربانیاں دیں۔ فرمایا تمہاری زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ تم قربانیاں دو، یا تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے کہ تم قربانیاں دو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کریم، پھر وہ لوگ جو تم میں سے جو ایمان لانے والے ہوں گے، یعنی ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے پھر فرمایا ہے فالذین آمنوا منکم وانفقوا، یاد رکھنا اس وقت بھی انفاق کے ساتھ ایمان کی شرط لگی رہے گی۔ اگر قربانی دو گے اور ایمان کے ساتھ دو گے تو وہ مقبول ہوگی، اور اگر ایمان کے بغیر ویسے ہی قومی جذبوں سے قربانیاں دے رہے ہو یا بنی نوع انسان کی ہمدردی میں دے رہے ہو
تو اس کا اجر اللہ پر نہیں ہے، اس کا اجر تو تمہاری تمنا کا پورا ہو جانا ہی ہے۔ بس جتنی بھی زیادہ خدا تعالیٰ سے اپنی قربانیوں کی قیمت وصول ہو سکتی ہے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ مالک ہے اور اس پر کسی قیمت کا ادا کرنا دوبر نہیں ہے۔ اس کی میراث ہے ساری دنیا، ساری کائنات۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میراث ہوتے ہوئے پھر وہ انفاق کیوں چاہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میراث لینے کا قانون بنا رکھا ہے اس نے۔ تجارتوں میں سودے کے قوانین ہوتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے۔ تو اللہ کی میراث کا مطلب یہ تو نہیں کہ چونکہ اللہ کی میراث ہے، اللہ کے سب بندے ہیں، ساری میراث اللہ سب کے سپرد کر دے۔ اگر یہ ہو تو پھر تو امیر غریب کی تفریق ہی نہ مٹ جائے بلکہ تمام نظام اقتصادیات تباہ ہو جائے۔ ہر بندہ خدا کا بندہ، ساری جائیداد خدا کی جائیداد، سب کو برابر تقسیم کر دے، اور تقسیم کر دے برابر تو ہر ایک کو اتنی مل جائے کہ جتنا ساری کائنات کی دولت ہے، کیونکہ وہ دینے کے بعد پھر بھی خدا کے پاس لامتناہی بچی رہتی ہے۔ تو یہ بچگانہ سوالات ہیں، بغیر تدبر کے لوگ ایسے اعتراض کر دیتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میراث السماوات میری ہے، دوسری طرف کہتا ہے خرچ کرو میری راہ میں۔ بتا رہا ہے کہ میراث کے مالک بننا ہے میرے ساتھ، اگر تم نے مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے اس ساری دولت میں جو میری ہے، تو یہ تجارتی طریق ہے جو تمہیں بتا رہے ہیں۔ تبھی اس کو واضح طور پر تجارت فرماتا ہے۔ تجارت لن تبور، ایسی تجارت ہے جو کبھی گھاٹے کی تجارت نہیں بن سکے گی۔ اللہ کا تو ہے، پر لینے کا طریقہ کیا ہے؟ لینے کا طریقہ ہے تم کچھ خرچ کرو، اس کے بدلے تمہیں زیادہ ملے گا۔ اب دنیا میں بھی تو آپ اسی طرح کرتے ہیں، یہ تو نہیں کرتے کہ آپ ایک دھیلے کا خرچ نہ کریں اور توقع رکھیں کہ سارے آپ کو اپنے اموال دے جائیں۔ منافع کے سودے کا نام تجارت ہے، مگر اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے۔ بس یہ دو قسم کی تجارتیں ہمیں بتائی گئیں، ایک وہ جو روزمرہ مالی قربانی ہے، اس کے بغیر تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حصہ اس کی لامتناہی دولت میں سے نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کی میراث سے اس نئے قانون کے ذریعے کچھ حاصل کرنا ہے جو فضل کے طور پر ملتا ہے، تو تمہیں کچھ حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اب دنیا میں اس پہلو سے ہمارے سامنے حقیقت میں 3 تجارتیں آئیں گی۔ آپ کو سمجھانے کی خاطر یہ تفصیل بتا رہا ہوں۔ ایک ہے وہ تجارت جو دنیا کی تجارت ہے، ہر قسم کی تجارتیں اس میں شامل ہیں، اور اس میں قانون یہ ہے کہ ایمان کی کوئی شرط نہیں، اور کسی کی خاطر کچھ خرچ کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ عام تجارت ہے، آپ جتنا پیسہ ڈالیں گے اگر عقل سے کام لیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ اگر عقل سے کام نہیں لیں گے تو جو ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا عام تجارت کا قانون ہے۔ ایک تجارت یہ ہے کہ آپ کی عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، صرف ایمان کا دخل ہے۔ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ ہر چیز کا مالک خدا ہے، اور وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر تم ایمان کے ساتھ میری خاطر خرچ کرو تو تمہاری تجارت کے فائدے کا ذمہ دار میں ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ یقینی یہ تجارت ہے جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ سب سے ان دونوں تجارتوں میں لازماً بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی تجارت ہے، اور اس لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے کہ یہ تجارت دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتی بلکہ مرنے کے بعد بھی دے گی، اور آپ کا مال یہیں بڑھتا ہوا بند نہیں ہو جائے گا بلکہ مرنے کے بعد بھی بڑھتا رہے گا۔ تو ایسی تجارت جو لامتناہی ہو جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، اس تجارت سے بدرجہ بہتر ہے، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے جو تجارت دنیا کی تجارت ہے۔ تیسری تجارت وہ ہے قرض حسنہ والی، اس کو انفاق نہیں کہا گیا، اس کو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ وہ تجارت ہے جبکہ دین کو ضرورت بھی ہے، اور باوجود اس کے کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ساری جائیداد ساری کائنات اسی کی ہے،
پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کام کو سنبھالیں اور پھر آپ کو اپنی کائنات میں سے وہ کچھ عطا کرے جو پہلی تجارت کے مقابل پر بہت زیادہ ہو. اور یہاں سود در سود در سود کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. یہ سود آپ کی طرف سے سودے کے طور پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کے طور پر ہے. بس ضرورت کے وقت کے خرچ انفاق سے بڑھ کر قرضہ حسنہ میں داخل ہو جاتے ہیں. اور قرضہ حسنہ کے دو پہلو ہیں. ایک تو قرضہ لینے والے کا پہلو ہے یعنی اللہ، اور ایک قرضہ دینے والے کا پہلو ہے یعنی خدا کا بندہ. قرضہ حسنہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ دینے والا زیادہ کی نیت سے نہیں دیتا بلکہ دین کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر دے رہا ہے. اس لالچ میں نہیں دیتا کہ وہ بڑھے گا. اور حسنہ کا دوسرا پہلو ہے لینے والے کا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لینے والا اتنا معزز ہے، اتنا کریم ہے کہ جب وہ جانتا ہے کہ بے شرط کے دیا گیا ہے تو پھر بہت ہی زیادہ بڑھ کے عطا کرتا ہے. اور غیر مشروط قربانی کا لامتناہی اجر عطا کرتا ہے. یہ وہ تین قسم کی تجارتیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، انسانی تجارت کا بھی، عام قربانی کی تجارت کا بھی، اور قرض حسنہ کی تجارت کا بھی. پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اس کے پیچھے روح کیا ہونی چاہیے، وہ کون سی روح ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی کون سی ہوگی. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر تم بر چاہتے ہو یعنی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم ہرگز بر کو حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں محبت ہو، اور محبت والا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو. اس کے بہت سے پہلو ہیں. ان میں ایک پہلو جو پہلے بھی بارہا میں بیان کر چکا ہوں یہ ہے کہ خدا کی خاطر جب پیش کرنا ہو تو محض تجارت کی غرض سے تو کرنا نہیں، وہ تو قرضہ حسنہ بھی اگر ہو تو وہاں تجارت کا پہلو دینے والے کے پیش نظر نہیں ہوا کرتا. دینے والا تو محض ایک ضرورت پوری کرنے کی خاطر دیتا ہے، اس کا ہی نام قرضہ حسنہ ہے. وہ کہتا ہے اگر میرا ہی لوٹا دو تو بس مجھے کافی ہوگا، اپنی ضرورت پوری کر لو. لینے والا بہت معزز ہے اس لیے وہ بڑھا کر دے گا. اس لیے نیت میں تجارت نہیں ہوتی مگر پھر بھی جانتا ہے کہ ہے تو صحیح، دوں گا تو زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ اس سے اگلا درجہ بتا رہا ہے، وہ ہے محبت کی تمنا. پھر یہاں کوئی بھی اجر کی توقع نہیں ہے، صرف اپنی ذات کو معزز بنانے کی توقع میں انسان خرچ کرے، یعنی خدا کے نزدیک اس کی قیمت پڑ جائے. اور یہ پہلو وہ ہے جس کا مال کے خرچ میں محبت کے عنصر سے تعلق ہے. جب بھی آپ مال خرچ کریں اور ایسا مال خرچ کریں جس سے محبت ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مال اس کی خاطر خرچ کر سکتے ہیں جس سے زیادہ محبت ہو، ورنہ نہیں کر سکتے. ایک دائمی غیر مبدل فطری اصول ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. آپ کو جس سے پیار ہو آپ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بہت بہت قیمتی مال خرچ کر کے تحائف پیش کرتے ہیں. وہ جتنا بھی قیمتی تحفہ ہو اتنا ہی زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے. اور کسی ایسے شخص کو آپ نہیں دے سکتے جس سے آپ کو محبت نہ ہو. آپ کو تو صدمہ پہنچے گا اگر ایسے شخص کو وہ چیز ہاتھ آ جائے جو آپ کو پیاری ہو اور وہ شخص کم پیارا ہو. اب سمجھتے ہیں نقصان ہو گیا. اگر اس سے محبت زیادہ ہو جس کی خاطر دیتے ہیں تو پھر اگر وہ نہ لے پھر صدمہ پہنچتا ہے. جس سے کم محبت ہو اگر وہ لے لے تو پھر صدمہ پہنچتا ہے. بعض دفعہ لوگ بیچارے دکھانے کی خاطر ہی یا اس خیال سے کہ اگلا انکار ہی کر دے گا
کیا بیٹھتے ہیں جو اچھا پسند ہے تو لے لو، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں رہنے دو، وہ بعض دفعہ لے ہی جاتا ہے، سارا دن ان کا پچھتاوے میں گزرتا ہے میں کیا مجھ سے کیا بیٹھا. لیکن اگر محبت ہو اور وہ نہ لے پھر بھی دکھ میں گزرتا ہے، مگر بہت زیادہ دکھ. ایک دن نہیں، بعض دفعہ ہفتوں مہینوں اس کا دکھ رہتا ہے، بعض دفعہ ساری عمر اس دکھ میں کٹ جاتی ہے کہ میں نے اتنے پیار سے ایک تحفہ دیا تھا اسے نامنظور کر دیا گیا. بس یہ محبت کے کھیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں درجہ بدرجہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی طرف لے جا رہے ہیں، اور مالی قربانی میں بھی ہر مقام کے بعد ایک اور اعلیٰ مقام پڑا ہوا ہے. بس اگر تم چاہتے ہو کہ تم بر ہو جاؤ خدا کے نزدیک، یعنی خدا کے نزدیک تم ایسے نیکوں میں شمار ہو کہ ان سے اللہ محبت کرنے لگے، تو پھر مال وہ خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہو. اب جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہو اتنا ہی زیادہ وہ مال انسان خرچ کر سکتا ہے جس سے محبت ہو. جتنی کم اللہ سے محبت ہو اتنا ہی کم وہ مال خرچ کر سکتا ہے جس سے محبت ہو. یہ ایسا حیرت انگیز فارمولہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے جو ایکویشن کی طرح حسابی طور پر کام کرتا ہے. بعض لوگ، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے اور عام ہمارا مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے سڑی بسی روٹیاں، پرانے پھٹے ہوئے کپڑے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ خدا کی خاطر دان دیا جائے. کہتے ہیں خدا کی خاطر، اور دیتے ہیں وہ چیز جو نہایت ہی بسیدہ اور ذلیل ہو. قرآن کریم کی اس کی طرف بھی نظر ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑتا. یہ عجیب کتاب ہے. فرماتا ہے دیکھو خدا کی راہ میں ایسا خرچ نہ کرنا، اگر تمہیں ملے تو نہ لو سوائے اس کے کہ شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں اور نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکو پھر کہ میں نے کیا ذلیل چیز قبول کر لی. ایسی حالت انسان پر اس وقت آتی ہے جب کہ غربت کی مار سے وہ ذلیل ہو چکا ہوتا ہے. عزت نفس ہو بھی تو بے اختیار ہو چکا ہوتا ہے. کوئی شخص بھی اس کو گری پڑی ذلیل روٹی بھی دے دے گا تو وہ لے لے گا. مگر یہ محبت کے سودے تو نہیں ہیں، یہ تو نفرت کے سودے ہیں. ایسی قربانی محبت نہیں پیدا کر سکتی، یہ نفرت پیدا کر سکتی ہے. چنانچہ بسا اوقات ایسے لوگ اس گرہ کو دل میں باندھ رکھتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت تھی تو اس شخص نے ایسا ذلیل سلوک کیا تھا. پھر جب ان کو خدا توفیق دیتا ہے تو اگر کریم ہوں اور معزز ہوں تو ان کو بہت زیادہ اور اعلیٰ دے کر اپنا بدلہ اتارتے ہیں، مگر بدلہ ضرور اتارتے ہیں. اور اگر وہ کمینے لوگ ہوں تو جس طرح انہوں نے سلوک کیا اسی قسم کا ذلیل سلوک ان سے کر کے اپنے انتقام کی آگ کو بجھا لیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ ایسی چیزوں سے پکڑتا نہیں، غض بصر کر جاتا ہے مگر قبول نہیں فرماتا. ایسی چیزیں پیش کرنا ہی گستاخی ہے. بس قرآن کریم فرماتا ہے ایسی قربانی نہ کرنا. اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہو، تمہارے لیے اگر وہ قربانی پیش کی جائے تو شرم کے مارے جان نکل رہی ہو، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکو، کسی سے دینے والے سے آنکھ نہ ملا سکو حیا کے نتیجے میں. اس کے برعکس یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خرچ کرنا ہے تو محبت کے نتیجے میں کرو. بس جہاں محبت بڑھ گئی وہاں خرچ کے معیار یا خرچ کرنے کی جگہ بھی بدلتی چلی جاتی ہیں. اب وہ سڑی بسی روٹی تو نہیں، مگر ایک مہمان آیا ہے، آپ اس کے لیے درمیانی تعلق رکھتے ہیں تو جو بھی گھر میں پکا ہے پیش کر دیتے ہیں. ہاں ایک آدھ بیچ میں میٹھا بھی پکوا لیا ہے، جلدی سے بازار بھیج دیا، اور کچھ نہیں تو فش اینڈ چپس ہی اٹھا لاؤ، مہمان آیا ہوا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. ایک مہمان آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ انسان نچھاور کر دے. دوڑے پھرتے ہیں لوگ اس کو خوش کرنے کے لیے، یہ بھی پکڑو وہ بھی پکڑو. اور بعض دفعہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ وہ مہمان 10 دن بھی کھاتا رہے تو اس کی پھر بھی بچ جائے اس سے. اور کہو کہ کیوں اتنا زیادہ پکا رہے ہو، آخر ایک آدمی آ رہا ہے. تو کہتے ہیں ہم تو اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، جتنا کھانا ہے کھا لینا، چھوڑ دینا. اور بسا اوقات مجھے تجربہ ہوا ہے اپنے دوروں کے دوران کہ بعض دیہات میں جاتے ہیں، اپنے اخلاص میں اتنا کھانا نہ صرف پکاتے ہیں بلکہ
پلیٹ میں اتنا ڈال دیتے ہیں کہ 3 دن میں بھی آدمی نہ کھا سکے. پلیٹیں بھی دیہات میں کافی بعض دفعہ بڑی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں وہ ایک ایک پلیٹ ڈالتے ہیں. کئی دفعہ میں نے کہا کہ یہ دیکھو میں طاقت نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا میں کھاؤں. انہوں نے کہا نہیں، جب بھوک ختم ہو چھوڑ دینا، مگر ہمیں تو شوق پورا کرنے دو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا کھلائیں. تو یہ محبت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی پھر اتنا ہی قبول فرماتا ہے جو اعزاز کی خاطر قبول کیا کرتا ہے. آپ پیش محبت سے کریں تو بسا اوقات وہ سارا قبول ہی لیا ہی نہیں جاتا، مگر قبول ہو ان معنوں میں ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس سے بھی بڑھ کر محبت عطا ہوتی ہے جتنی کا آپ نے سودا کیا تھا. اور یہ سب سے اعلیٰ قربانی کا طریق ہے. اس نیت سے قربانی کریں تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے اموال بھی میں برکت نہیں پڑے گی. وہ تو پڑنی ہے، وہ ایک ضمنی چیز ہے، ضمنی بھی ایسی کہ آپ کو اس کی تمنا بھی نہیں ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے محبوب کو آپ تحفہ دیں، وہ بھی آگے سے تحفہ دیتا ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس تحفے سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے. محبت کے نتیجے میں خوش تو ہوتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ہی تحفہ اس طرف رہے، اس کی طرف سے بھی آ گیا، میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس میں آپ ہرا نہیں سکتے. اس نے تو دینا ہی دینا ہے، اور اتنا دینا ہے کہ آپ کے تحفے ہمیشہ اس کے مقابل پر ذلیل اور حقیر ہو جایا کریں گے. مگر سب سے بڑا سودا محبت کا ہے. جو محبت اس کی عطا ہوگی وہ آپ کے لیے بھی ذرہ ذرہ بھی ایسا کہ آپ اس کو لینے کے لیے جان بھی قربان کر دیں تو لیں. اور ہوگی بھی اتنی کہ لامتناہی ہے، آپ سے سمیٹی نہ جائے. اس دنیا میں بھی خدا کی محبت نصیب ہوگی، اس دنیا میں بھی خدا کی محبت نصیب ہوگی. بس جن قوموں نے مال کے سودے کرنے ہیں اور قربانیاں کرنی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی باریک راہوں کو دیکھیں اور سمجھیں اور اپنی قربانی کی سب سے زیادہ قیمت لیں. اور اللہ کی محبت قربانی کی سب سے زیادہ قیمت ہے. اسی کے نتیجے میں انسان بر بنتا ہے، برٌ کریم، ایسا وجود جو واقعتاً معزز ہو جاتا ہے. اور دنیا کے معاملات میں بھی وہ معزز کہلاتا ہے. پھر اس کے دنیا سے سلوک بھی کریمانہ ہو جایا کرتے ہیں. بس اللہ کرے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مالی قربانی والے ایسے پیدا ہوں جو محبت الہی کی وجہ سے قربانی کریں اور ایسے اموال پیش کریں جو چاہتے ہوں کہ محبت ہو تو پیش کیے جائیں، ورنہ نہ پیش ہو سکیں. اب وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت حصہ دنیاوی طور پر بہت حصہ پاتے ہیں، امیروں کے بھی امیر ہو جاتے ہیں، اب ان کا مال کی محبت کا معیار بھی ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. ایک غریب آدمی کی مال کی محبت جو ہے وہ اگر اس کو 1000 روپیہ ملتا ہے، یعنی آج کل کے زمانے میں پاکستان میں تو 1000 بھی ایک غربت کی ایک نشان ہے، اس میں سے اگر وہ 100 بھی دے تو بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ وہ جو 1000 ہے وہ اس کی روزمرہ کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. اس لیے 100 کی بحث نہیں رہی، یہ بحث ہے کہ جو مال پیش کر رہا ہے اس سے محبت ہے کہ نہیں، اور ضرورت مند سے زیادہ کون مال سے محبت کر سکتا ہے. بس جتنا غریب ہو اتنا ہی اس کا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. یہ بھی اس آیت کا پیغام ہے جو بہت ہی لطیف ہے کہ تم وہ خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. پھر جتنا خواہ تھوڑا بھی ہو، اگر محبت زیادہ ہے تو اجر محبت کے نتیجے میں ملے گا، نہ کہ مال کی مقدار دیکھ کر دیا جائے گا. اس نے بڑے اور چھوٹے کو کس طرح دیکھیں، ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، اور غریب کے لیے بھی کوئی شکوے کی اور حسرت کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی. جتنا غریب اتنا ہی تھوڑے سے مال سے اس کی محبت زیادہ، جتنی محبت زیادہ اتنا ہی اس کا خرچ خدا کے نزدیک زیادہ مرغوب اور مقبول، اور اتنا ہی بڑا محبت کا اجر اسے عطا ہوگا. بس بظاہر فرق ہیں امیر اور غریب میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نظام جاری ہے وہ ہر فرق کو مٹا دیتا ہے، اور آخری فیصلہ ایک شخص کے دلی تعلق ہی پر کے نتیجے ہی میں ہوتا ہے. تان ٹوٹتی ہے تو اس کی نیت کے اچھے یا بد ہونے پر ٹوٹتی ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں خرچ، یہ ایک ظاہری سا ایک نسبتاً ایسا ایک نظام دکھائی دیتا ہے جو بنیادی اہمیت نہیں رکھتا. بنیادی اہمیت
وہ تعلق ہی کی رہتی ہے جس تعلق کے نتیجے میں آپ مال خرچ کرتے ہیں یا جس کی کمی کے نتیجے میں آپ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو دین میں خرچ نہیں کرتے مگر دنیا میں ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا خرچ کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یعنی وہ لوگ جو خدا سے ہاتھ روکتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا میں بہت کھلا خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی خرچ کی حیثیت یہ ہے کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتھم، ان کی مثال ایسی ہے، ایسی ہوا کی طرح ہے، فیہ سر، اس میں یسبستہ ہوائیں ہوں، ایسی تیز ہوا چلے جس کے اندر بعض حصے یخبستہ کر دینے والے ہوں، جیسی بعض دفعہ شنوک چلتی ہے کینیڈا وغیرہ میں، بعض ممالک میں اچانک آتی ہے اور وہ سب کچھ اپنی سردی کی وجہ سے جلا کے رکھ دیتی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ عرب قرآن کریم میں نازل ہوا ہے جہاں اس قسم کی ٹھنڈی ہواؤں کا تصور نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ایسے خرچ نہ کرنا دنیا والوں کی طرح، جن کے خرچ کے نتیجے میں جو مثال بنے گی ایسی ہوگی جیسے کسی کے نے زمیندارہ کیا، محنت کی، پھل پھول لگائے، اور پھر ایک بہت ہی سرد ہوا چلی ہے جس نے سب کچھ جھلس کے رکھ دیا ہے۔ اول یہ سوال اٹھتا ہے کہ سرد ہوا سے کیوں نسبت دی گئی، گرم بگولوں سے کیوں نسبت دی گئی؟ اصل میں جن کے دل اللہ کی محبت میں سرد پڑ چکے ہوتے ہیں ان کے اموال میں انرجی نہیں ہوتی، ان کے ساری قربانیاں طاقت سے عاری ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں جو آپ کو قربانیاں دکھائی دیتی ہیں یہ بے معنی ہیں، ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ اصل فیصلہ یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت کی گرمی سے کچھ خرچ کیا گیا ہے یا اس کے فقدان کے نتیجے میں ایک مرے ہوئے ٹھنڈے دل نے خرچ کیا ہے۔ اور جو مرا ہوا ٹھنڈا دل خرچ کرے گا اللہ نتیجہ وہی نکالے گا، اور دنیا پر آپ کتنی ہی گرم جوشی سے خرچ کریں، لیکن وہ ٹھنڈی ہوا جو آپ کی دل کی خدا سے سرد مہری کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے وہ آخر آپ کو ہلاک کر دے گی۔ تو خدا تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں ان میں بھی گہری حکمتیں ہیں، یہاں محبت کی گرمی یا محبت کے فقدان کی سردی مراد ہے، اور جن کے دل خدا کی محبت سے عاری ہوں ان کے دل خدا پر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور وہی سردی ہے ان کے دلوں کی جو ان کی محنتوں کو ہلاک کر دیا کرتی ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اس نتیجے کی سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ پہلی آیت کو سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، اگر وہ مضمون نہ سمجھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو پھر یہ نتیجہ عجیب سا لگتا ہے۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے چلاتا تو خدا ہی ہے ہوا، اور ایک زمیندار کے سارا سال کی محنت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور پھر بھی اللہ کہتا ہے ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا۔ انہوں نے خود ظلم اس لیے کیا کہ اپنی قربانیوں کی ہلاکت کا سامان پہلے ہی دل میں سمیٹ رکھا تھا۔ ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا، وہ خون گرم غریب کا جو امیر چوس جائے۔ غالب کہتا ہے کہ برف جو گرتی ہے خرمن پر یہ وہی امیر غریب کا چوسا ہوا گرم خون ہے جو برف بن کر برستا ہے، اور یہاں تمہاری اللہ کی محبت سے سرد مہری ہے جو یخبستہ ہوا بن کر چلے گی تمہارے اعمال پر، اور ان سب کو بے نتیجہ اور بے حقیقت کر کے دکھا دے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا پہ جو بھی آپ خرچ کریں اس کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں مالی نظام کے باریک پہلو سمجھائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو خرچ بظاہر ہم دنیا پہ بھی کرتے ہیں
ان میں بھی اللہ کی محبت کی گرمی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اگر کر دی جائے تو وہ دنیا کا خرچ عبادت بن جاتا ہے۔ اب اس کی مثال اس سے بہتر نہیں دی جا سکتی کہ انسان اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی خاص طور پر پیار کی موج آئی ہو تو ہاتھ سے لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ بھی اگر تم خدا کی محبت کو غالب کرتے ہوئے بیوی کو راضی کرنے کی بجائے اس خیال سے ڈال دو کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں، اس کو تو مزہ آئے گا ہی، وہ تو اسی طرح لطف اٹھائے گی جس طرح تم نے لقمہ ڈالا ہو کسی اور نیت سے، مگر تم ایک اور لطف اٹھا لو گے، تمہیں بیوی کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہی تمہارا فعل جو خدا کی محبت کی گرمی سے ہوگا، یہ نشو و نما پانے والا ہوگا، یہ بہترین نتائج ظاہر کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں تسلی دلا دی کہ مومن خواہ بظاہر دنیا پر بھی خرچ کر رہا ہو، اگر یہ نسخہ یاد رکھے کہ جو کچھ بھی کرے اس میں رضائے باری تعالیٰ کا پہلو غالب رہے، تو پھر اس کا ہر خرچ برکتوں والا ہے، اور دین و دنیا میں وہ خدا تعالیٰ کے حضور نشو و نما پانے والا مال بنے گا، اور اللہ کی فضل کی رحمتیں اور برکتوں کی ہوائیں اسے ایسی سرسبز لہلہاتی ہوئی کھیتیوں میں تبدیل کر دیں گی جو بڑی کثرت سے پھل دیتی ہیں، اور ان کے پھل کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آسمان سے اترا کرتی ہے۔ ایسے سودے کیوں نہ کریں؟ خرچ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، مگر جو خدا کی راہ میں خرچ کریں وہ ایسی نیت سے کریں کہ اس سے بہتر اجر سوچا بھی نہ جا سکتا، اللہ کی محبت میں۔ جو دنیا میں خرچ کرنے ہیں اور خود اس کے فائدے اٹھانے ہیں، اس میں بھی خدا کی محبت کا عنصر شامل کر دو تو وہ بھی تمہارے لیے جزا کا موجب بن جائے گا۔ ہر خرچ خدا کی خاطر کیا ہوا خرچ بن سکتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بہت ہی لطیف مثال دیتے ہیں کہ کس طرح نیتوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اموال میں ایسی برکت دیتا ہے کہ بعض دفعہ عام قانون قدرت سے ہٹ کر ایسے لوگوں کے اموال میں برکت کے سامان کیے جاتے ہیں اور ان کی نشو و نما کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے غالباً مسلم کی، مسلم کتاب الزہد سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بے آب و گیا جنگل میں جا رہا تھا، بادل گھیرے ہوئے تھے، ایسے جنگل میں تھا جہاں خشکی تھی اور گھاس کی پتیاں بھی نہیں اگتی تھیں، لیکن بادل بہت گھر کر آئے ہوئے تھے۔ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ اے بادل، تو فلاں نیک انسان کے باغ کو سیراب کر، اور وہ بادل اس جگہ کو چھوڑ کر ایک اور سمت کی طرف چل پڑا۔ اب اس شخص کے دل میں تعجب پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا بات ہے۔ وہ اس بادل کی پیروی میں جہاں جہاں وہ بادل جا رہا تھا اس طرف چل پڑا، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک نالے پر جا کر برسا ہے اور خوب برسا ہے۔ وہ اس نالے کے ساتھ ساتھ چل پڑا، دیکھا تو اس نالے سے ایک شخص نے پانی نکال کر اپنے کھیتوں کی طرف رخ موڑا ہوا تھا۔ اس کو بادل کی سے جو آواز آئی اس میں اس کا نام بھی بتایا گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے بادل کو حکم ملتا ہے کہ اے بادل، میرے فلاں بندے کے کھیتوں میں جا کے برس۔ اس نے دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے کی آواز کے ساتھ اس نے سنا تھا۔ اس پر اس نے کہا کہ مجھ سے یہ عجیب واقعہ ہوا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح کہ تیرے وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو اتنے پسند آ گئے ہیں کہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جا اور میرے بندے کی خاطر برس۔ اس نے کہا اب تم نے بات چھیڑ دی ہے، بتا ہی دیا ہے قصہ، تو اب سن لو کہ میرا دستور یہ ہے
کہ جو کچھ بھی مجھے آمد ہوتی ہے میں اس کا 1/3 پہلے خدا کے لیے نکال دیتا ہوں، پھر 1/3 کھیتی کا حق ادا کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ فصل کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کروں، الگ کر دیتا ہوں۔ پھر جو 1/3 بچتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر، دوستوں پر، اپنے دنیا کے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ بس اتنا سا میرا کام ہے، اور اللہ کو یہی بات پسند آ گئی ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نظام جماعت میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1/3 تک وصیت کی اجازت ہے، زیادہ کی نہیں۔ یہ ایک مستقل آسمانی ہدایت ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے جو مسیح علیہ السلام نے 1/3 کی شرط لگائی ہے۔ 1/10 زیادہ سے زیادہ، اور 1/10 وصیت میں کم سے کم، اور 1/3 زیادہ سے زیادہ۔ لیکن 1/3 ہو یا 1/10، اگر اللہ کی محبت کی خاطر خرچ کریں گے اور باقاعدہ نیت باندھیں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، تو جو کچھ اللہ کا ہے وہ آپ کا ہو جایا کرتا ہے۔ خدا کی کائنات آپ کی خاطر مسخر کر دی جاتی ہے، اور اسی کی یہ مثال ہے جو میں نے حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کروں گا، اب وقت تھوڑا ہے۔ میں بعض جنازوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر تو میرا طریق یہی ہے، جیسا کہ پہلے خلفاء کا بھی تھا، کہ حتی المقدور نماز جنازہ کو جمعہ کے ساتھ ملاتے نہیں، الگ رکھا جاتا ہے، بعد میں کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کی وفات کے وقت طبعاً دل میں ایک جوش اٹھتا ہے کہ ان کے لیے جمعہ کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی جائے، اور ایسی صورت میں میں پھر یہی فیصلہ کرتا ہوں۔ جماعت کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے ان فیصلوں کے نتیجے میں مجھ پر یہ دباؤ نہ ڈالیں کہ جس کا دل چاہے اس کے عزیز کی نماز جمعہ کے ساتھ نماز جنازہ ہو، وہ زور دے کہ جو فلاں جمعے کے بعد اس کے جنازہ بھی پڑھ دیں۔ یہ پھر رسم و رواج بن جائیں گے، اس میں نفس کی انا کا دخل ہو جائے گا، اللہ کی محبت کا دخل نہیں رہے گا۔ ان باتوں کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ ہماری فلاں عزیز کی نماز جنازہ غائب آپ پڑھا دیں، یا حاضر ہو تو حاضر پڑھا دیں، مگر وقت کی شرط نہ لگایا کریں۔ آج جو 2 جنازے خصوصیت سے میرے پیش نظر ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے جنازے ہیں جن کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن ایک ہمارے ابراہیم نیل گولائٹلی، یہ گلاسگو میں 5 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، مگر احمدی نہیں تھے۔ احمدیت سے کی وساطت سے نہ ان کو پیغام ملا، نہ ان کو خیال آیا احمدی ہونے کا۔ ان کے دل میں اسلام کے نتیجے میں باسنیا کے لیے قربانی کا جذبہ ابھرا، اور محض اس اسلامی تعلق کی وجہ سے یہ باسنیا کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے، اور مختلف جو قافلے جایا کرتے تھے مدد کے، ان میں ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ 1 سال پہلے ان کا تعارف اتفاقاً جماعت سے اس طرح ہوا کہ جماعت کے ایک کانوائے میں یہ بھی شامل ہو کر، ایک اور ادارے کے جو کہ مستقل ممبر بنے ہوئے تھے، یہ بھی شامل ہو کر ساتھ چلے گئے۔ وہاں جس طرح انہوں نے احمدیوں کو خدمت کرتے دیکھا، قریب سے ان کی باتیں دیکھیں، ان کا تعلق باللہ دیکھا، ہر موقع پر وہ دعا کر کے کام کرتے تھے، اسے اتنا گہرا متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو احمدی قافلوں کے ساتھ جانے کے لیے وقف کر دیا، اور مجھے آ کر ملے اور مجھے کہا کہ میں نے قطعی طور پر احمدی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، آج سے میں احمدی ہوں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ غور کر لیں، اپنے اختلافی مسائل بھی دیکھنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ تو بتا دیے ہیں بعض احمدیوں نے، مگر یہاں اختلافی مسائل کی بحث نہیں ہے۔ مجھے جس اسلام سے اطمینان نصیب ہو رہا ہے وہ یہ اسلام ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، اور مجھے طمانینت ہی نہیں مل سکتی دوسری جگہ، اس لیے آپ مجھے اپنے میں قبول کریں۔ اب مجھے یاد نہیں کہ باقاعدہ اس وقت ان سے بیعت فارم بھروایا گیا تھا کہ نہیں، مگر یہ بات سن کر میں نے کہا کہ آپ آج کے بعد خدا کی نظر میں بھی آپ احمدی، اور میں بھی آپ کو احمدی سمجھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ دعا کریں، میں پھر خدمت پہ جا رہا ہوں۔ چنانچہ مسلسل باسنیا جانے والے قافلوں کی خدمت کرتے رہے۔ ابھی اطلاع ملی ہے
یعنی چند دن پہلے کہ وہاں سرائیوو کے قریب ایک بارودی سرنگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے، کیونکہ باسنیا کے جہاد میں للہ شرکت کی ہے، نو مسلم ہونے کے باوجود اتنا جذبہ جہاد تھا، اتنی قربانی تھی، اس لیے ان کے لیے تو خصوصیت سے میرے دل میں یہی تحریک اٹھی کہ نماز جمعہ کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ دوسرے ہمارے عزیز مبشر احمد صاحب ہیں، جماعت جرمنی کے سرگرم کارکن اور فدائی احمدیت کے، اور ایسا عشق تھا احمدیت سے اور خلافت سے کہ ان کی زندگی اس کام میں وقف رہتی تھی کہ کسی طرح مجھے خوشی کی خبر پہنچائیں، اور کوئی بھی تکلیف کی خبر کہیں پہنچتی تھی تو وہاں پہنچتے تھے، مجھے دعا کا تار دے کے جاتے تھے، خدمت کے لیے وقف ہوتے تھے، اور بار بار مجھے چھوٹی سی بھی امید کی خبر آئے تو فیصلہ کر دیا کرتے تھے کہ الحمدللہ اب اللہ کے فضل سے یہ امپرومنٹ ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے۔ ان کے اس اخلاص کی وجہ سے میں نے ان پر بوجھ بھی بہت ڈالے، لیکن ہر بوجھ خوشی سے قبول کیا، اور میری توقع سے کبھی بھی کم اس کو ادا نہ کیا بلکہ بڑھ کر ادا کیا، اس کی ذمہ داریوں کو، بوجھ کی ذمہ داریوں کو میری توقع سے بھی بڑھ کر ادا کیا۔ اس لیے میں نے ایک خطبے میں بھی ان کا ذکر کیا، اس کے بعد جماعت جرمنی نے ان پر وسیع ذمہ داری ڈال دی، اور مسلسل بڑی محنت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے، بلکہ میں تعجب کرتا تھا کہ اتنی جلدی کس طرح انہوں نے وہ سارا کام کر لیا جو ساری جماعت جرمنی کے کارکنوں کو توفیق نہ ملی، جن کو میں بارہا کہہ چکا تھا، کہتا رہا تھا کہ آپ یہ کام اس طرح کریں، نہ ان کو سمجھ آتی تھی، نہ اس کی توفیق ملتی تھی۔ مگر جماعت جرمنی پر کوئی حرف نہیں ہے، کیونکہ ان سے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے وہ بھی تو جرمنی جماعت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، بکثرت گروپس بنائے انہوں نے، اور بڑی اعلیٰ روح کے ساتھ سب نے لبیک کہا، اور وہ کام جو کئی سال سے رکا ہوا تھا، یا 2 سال سے کہنا چاہیے رکا ہوا تھا، اللہ کے فضل سے بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ یہاں بھی اسی خدمت کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں سے کچھ ٹیپیں تیار کروا کر ہماری MTA کے لیے اپنی وین میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر یہاں پہنچے تھے۔ عشاء کے وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، اسی دن آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا مختصر، اور کہا میں ابھی جا رہا ہوں۔ تو میرے دل پہ تردد ہوا، بوجھ پڑا، کیونکہ بسا اوقات میں کارکنوں کو روکتا ہوں کہ اتنا بوجھ نہ لو، انسان آخر انسان ہے، بعض دفعہ نیند سے غلبے سے مغلوب ہو کر حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ربوہ میں بھی ایک دفعہ پرانی بات ہے، ہمارے فاروق کھوکر صاحب، ان کو بھی یہی جوش ہوا کرتا تھا کہ جب خدمت کا کام سپرد ہو تو نہ دن دیکھتے تھے نہ رات، اور نیند سے برا حال مجبور ہوئے کہ میں ابھی واپس جاؤں گا۔ ان کو میں نے سمجھایا کہ ٹھہریں، ابھی ساری رات چل کے آئے ہیں، ابھی ناشتہ کیا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، آپ نہ جائیں۔ کہ نہیں فکر نہ کریں، میں بڑی ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ اور اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد ایک کار آئی کہ فلاں کار آپ کے والوں اور رشتہ داروں کی تو نہیں تھی کوئی، ہمیں اس کی بہکی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ ربوہ کا تھا اور آپ کا عزیز تھا۔ وہ پتہ لگا کہ سو گئے چلاتے وقت، اور نہر کے جو بازو کا ایک بند سا ہوتا ہے، سڑک کو چھوڑ کر کے موٹر اس بند میں ٹکرائی ہے، اور اللہ کا خاص فضل ہی تھا جو اس کے باوجود زندہ بچ گئے، ورنہ دیکھنے والوں کو امید نہیں تھی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ نصیحت مان لیا کریں، توفیق سے بڑھ کر اگر آپ اپنے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو یہ جو قربانی ہے یہ غلطی کی قربانی ہے، اللہ نے نہیں مانگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی توفیق سے بڑھ کر کام کرنے کے لیے پابند نہیں فرماتا۔ بس رک جایا کریں وہاں جہاں آپ کی ہمت آخر جواب دے جائے۔ مگر بہرحال ان کو تو میں شہید ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ جس جذبے سے انہوں نے خدمت کی ہے، اور آخر وقت تک کسی وجہ سے چاہتے تھے کہ جلدی لوٹوں، بہت سے کام رک گئے ہیں جو جا کر ہی کیے جائیں گے۔ ان کی شہادت کے تعلق میں ایک اور واقعہ ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک اعجاز کی صورت میں مجھے ملا۔
جب ان کے وصال کی خبر ملی شہادت کی تو میرے دل میں سخت بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ ان سے ان کی قربانی کی وجہ سے بہت تعلق تھا۔ یہ خطرہ تو مجھے ذرا بھی نہیں ہوا کہ کام کیسے چلیں گے، وہ تو اللہ کے کام چلتے ہیں، ایک مبشر لے جائے تو 100 مبشر عطا کر دیا کرتا ہے۔ مجھے اپنے تعلق کی وجہ سے تھا کہ صدمے کا بہت بوجھ پڑ جائے گا اور میرے کاموں میں حارج نہ ہو جائے، ایسا بوجھ نہ پڑے جس سے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی دل سے دعا نکلی کہ اللہ ہی ہے سنبھالنے والا۔ مجھے زندگی بھر کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اچانک یوں لگا جس طرح آسمان سے اس طرح سکینت اتری ہے، اچانک دل ٹھہر گیا، وہیں کوئی فکر باقی نہیں رہی، نہ غم کا غلبہ رہا۔ ایسا واقعہ جیسے عام روزمرہ کوئی واقعہ ہو جائے اس کا کوئی بھی بد اثر نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے بھی صدمے ہوئے ہیں مگر اتنی جلدی تسکین کبھی نہیں ہوئی جو اس دعا کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اس کا بھی اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس مبشر کے اپنی ذات سے بھی ایک تعلق ہے۔ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی مجھے تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اس تکلیف کو جو مجھے شدت سے پہنچنی تھی خود سنبھال لیا۔ میں نے جب جرمنی کے امیر صاحب سے بات کی، ابھی یہ بات پوری بتائی نہیں تھی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین اتری ہے، تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہمارا یہی تجربہ ہوا ہے، ہم سب بڑے پریشان تھے، اچانک خدا کی طرف سے ایک عجیب تسکین اتری ہے۔ تو یہ 2 جنازے خصوصیت کے ساتھ ابھی نماز جمعہ کے بعد ادا کیے جائیں گے، اس لیے سنتیں بعد میں پڑھی جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی عزیز ہیں، مثلا اعلان تو کر دیے گئے نا سب کے، اور کچھ نام تھے وہ کہاں گئے؟ چند نام جن کا، ہاں، ایک آپا عائشہ کرنل سلطان محمد صاحب کی بیوہ تھیں اور حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال کی بیٹی تھیں، آپا آمنہ کی ہمشیرہ۔ یہ بھی ایک بہت ہی فرشتہ سیرت انسان اور غیر معمولی خلیق تھیں۔ ان کا جو بھی ان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کبھی ایک دفعہ بھی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو کسی کے دکھ کا موجب بنی ہو۔ ہمیشہ بنی نوع انسان کی ہمدردی، سچی محبت میں رہیں، دین سے بے حد محبت، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اور ایک مثالی خاتون تھیں۔ پھر ہمارے عزیز میرے ماموں سید محمود اللہ شاہ صاحب کی بیٹی کہ میاں میر نعیم اللہ صاحب کے بھی حال ہی بریڈ فورڈ میں وفات ہوئی ہے، اور ان کو کینسر ہو گیا تھا، اور آخر وقت میں مسلسل دین کی باتیں سنتے رہے، کبھی قرآن سنواتے تھے، کبھی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی ملفوظات سنتے تھے، اور جب خیال آتا تھا کسی کو کہ تھک نہ گئے ہوں تو پوچھتا تھا تو کہتے نہیں اس سے میں نہیں تھکوں گا۔ تو بہت ہی نیک حالات میں ان کا وصال ہوا ہے۔ پھر ہمارے بشیر الدین صاحب مومن جو یہاں آیا کرتے تھے بنگلہ دیش سے، وہ ان کے خاندان بھی بہت ہی مخلص اور فدائی ہے۔ پھر میاں جہانگیر وٹو صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو کے والد تھے، بڑے بہادر اور نڈر احمدی تھے خدا کے فضل سے، اور کبھی اپنے بیٹے کی جو دنیاوی عزت تھی اس کے خیال سے نہ صرف یہ کہ احمدیت چھپائی نہیں، بلکہ برادری میں چونکہ بہت معزز تھے ان کو بلا کے منہ پہ سنایا کرتے تھے کہ تم کیا چیز ہو، میں ہوں اصل جس نے مسیح موت کو قبول کیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، منظورہ جس طرح بھی وہ مخاطب کرتے تھے کہ کنی کپا ہوئی ہے تیری؟ انہوں نے کہا جی اتنے من، 23 من یا کچھ۔ انہوں نے کہا ساری حکومت کی مشینری نال لگی 23 من کپا ہوئی ہے، میں مسیح موت دا غلام، میری 42 من ہوئی ہے۔ بڑے بہادر انسان، بہت ہی نڈر اور بے خوف اور کامل وفادار احمدیت کے۔ اس کی وجہ سے مولویوں نے منظور صاحب پر بڑے دباؤ بھی ڈالے، لیکن بہرحال جس باپ کے بیٹے تھے اس کے ساتھ وفات انہوں نے کی، یہاں تک کہ جماعت کو آ کے کہا کہ آپ کا معاملہ ہے، آپ سنبھالیں، آپ ہی جنازے پڑھائیں، اور یہ غیر کا نہیں ہے، جہاں جس طرح چاہیں آپ تدفین کریں۔
تو ان کے ساتھ میرا چونکہ پرانا رابطہ تھا، ابھی منظور صاحب چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس زمانے سے ان کے ساتھ خط و کتاب، اپنے بیٹے کو نصیحت کے لیے کہا کرتے تھے مجھے، اس لیے ان سے بھی میری خط و کتابت رہی ایک زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کے علاوہ بھی کچھ جنازے کے اعلانات ہیں جو کیے جا چکے ہیں، تو یہ خصوصیت سے میں نے سوچا کہ آپ کو ان کے متعلق کچھ تفصیل بتا دوں. اب انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. ما كان